جب بھی دنیا میں کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو اساتذہ فوکس ہوتے ہیں. مقدس شعبہ ہے جہاں یہ وہیں ایک بہت ذمہ داری والا منصب بھی ہے. ابھی ہمارے یہاں حال ہی میں صوبہ سندھ، پاکستان کے صوبہ سندھ میں ٹیچنگ لائسنس کا اجرا ہوا ہے. ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023 اناؤنس ہوئی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے آج جو ہے نا ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. ٹیچنگ لائسنس از اے کائنڈ آف کریڈینشیل جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بحیثیت استاد ٹیچنگ کے یا تدریس کے طے شدہ معیارات پر پورے ہوتا ہے. تو جب ایک عام سی مثال ہم دیکھیں کہ ڈرائیونگ تک لائسنس کے بغیر نہیں ہے، تو یہاں تو یو آر ڈرائیونگ دا مائنڈز آف پیپل. ایک ٹریننگ کے پروسیس سے آپ گزر جاتے ہیں نا، یعنی ٹیچر ٹرین ہو کر آتا ہے، اس کا دنیا کو دیکھنے کا لینس اس سے مختلف ہوتا ہے جو ٹریننگ کے پروسیس سے نہیں گزرا ہے. وہ بچے کو مختلف نگاہ سے دیکھ رہا ہے بیکاز اس کو ٹریننگ میں سمجھا دیا گیا چائلڈ سائیکالوجی کو چیز ہے. اب اسے بچے کی نیڈس پتہ ہیں، بچے کے انٹرسٹ لیول پتہ ہے، ڈائیورسٹی پتہ ہے کہ ایک طرح کے بچے نہیں ہوتے اپنی فکر کے اعتبار سے، انٹرسٹ کے اعتبار سے اور لرننگ کے پیس کے اعتبار سے. دیکھیں لرننگ کی رفتار بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے میری اور آپ کی. کیونکہ آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو، کیونکہ میں نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے، آپ نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے، ہمارے درس نظامی میں تدریس کو ایک بہت زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی ہے. تدریس کو مدرسین جو ہوتے ہیں، جو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹس، وہاں کے مدرسین کو جو ہے وہ ایکسپیرینس، ان کو اس حوالے سے ایکسپوجر دینا اور ان کو اس حوالے سے ٹرین کرنا، اس کے لیے آپ نے کبھی کچھ سوچا ہے، کوئی پلان ذہن میں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہمارے گیسٹ ہیں علامہ شرجیل احمد خان. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علامہ شرجیل احمد خان صاحب کی آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایک ہی ہفتے میں دوسری بار ان کی آمد ہوئی ہے. اور ان کی آمد کی وجہ یہ بنی، جیسے میں نے ان کا انٹروڈکشن اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی دیا تھا، کہ شرجیل بھائی ماشاءاللہ ایک اسکالر بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اور آج کل ایک ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے، تو آج ہم ان سے وہ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں. ٹاپک کیا ہے اس کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن یہاں پہلے میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ علامہ صاحب کے ساتھ یہ ہماری دوسری پوڈ کاسٹ ہے. ایک پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں اور یہ ہماری دوسری ان کے ساتھ جو ہے پوڈ کاسٹ ہے. اب پہلے کون سی پوڈ کاسٹ ریلیز ہوتی ہے اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ پہلے آ جائے یا ہو سکتا ہے وہ دوسری والی پہلے آ جائے. تو جو ہم نے ان کے ساتھ پہلی والی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی، اس کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اسلامائزیشن آف اسکولنگ سسٹم. اس پہ ہم نے ان سے جو ہے وہ بات کی تھی. اور آج جو ہم ان سے بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023 کی. تو سب سے پہلے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیں نہیں معلوم پہلے یہ والی پوڈ کاسٹ آتی ہے، یہ والی پوڈ کاسٹ آتی ہے، تو اگر پہلے یہ آئے پوڈ کاسٹ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک تعارف بھی اس میں جانا چاہیے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا جو ہے وہ ناظرین کو تعارف پیش کرنا چاہوں گا. علامہ شرجیل احمد خان صاحب ماشاء اللہ اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہے. 2011 میں انہوں نے اپنا جو عالم دین کا جو کورس ہوتا ہے اسلامک تھیولوجی میں وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے B.Ed M.Ed اور اس کے بعد انہوں نے M.Phil اپنا ایجوکیشن اینڈ لیڈرشپ میں اپنا M.Phil جو انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد MIE یہ ایک انٹرنیشنل سرٹیفائڈ کورس ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی انہوں نے مکمل کیا. تو علامہ شرجیل صاحب بیک وقت ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو ان سے پوڈ کاسٹ کی جو ٹاپک ڈسکس کیا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، اور آج کا بھی جیسے میں نے آپ کو ٹاپک بتایا تو وہ بھی اس کا بھی تعلق ایجوکیشن سے ہے اور بالخصوص ٹیچر سے ہے، اور ٹیچر ٹرینر بھی ہیں. علامہ شرجیل صاحب ماشاءاللہ تقریباً 100 ابو ٹیچرس ٹریننگ پروگرامس یہ کروا چکے ہیں. تو ماشاءاللہ اس میں بھی ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو اب ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، جب ہم ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت مقدس شعبہ ہے، بہت مقدس فریضہ ہے بالخصوص مسلمانوں کے لیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا. تو وہ جو ایک ریفلیکشن ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کی، تو اسے ایک بہت مقدس شعبہ مانا جاتا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسے ایک مقدس شعبہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقدس شعبہ ہے جہاں یہ وہیں ایک بہت ذمہ داری والا منصب بھی ہے. اچھا، اب ہم جب بھی دنیا میں
کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو اساتذہ فوکس ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اپنی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اساتذہ کو فوکس کیا جاتا ہے اور ان کے لیے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں, ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے اور بھی ڈفرینٹ پروگرام ہوتے ہیں. اور ایک جو چیز آئی ہے, بلکہ پہلے وہ آ چکی ہے, اب ہمارے یہاں آئی ہے, وہ ہے ٹیچنگ لائسنس. تو ابھی ہمارے یہاں حال ہی میں صوبہ سندھ, پاکستان کے صوبہ سندھ میں ٹیچنگ لائسنس کا اجرا ہوا ہے. ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023 اناؤنس ہوئی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے آج جو ہے نا ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی آپ ضرورت بتائیں, غرض و غایت بتائیں, اہمیت, اس پہ بات کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ونس اگین انویٹیشن کے لیے, اور ایک آنر میں سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک انتہائی اہم موضوع پر آج ہم بات کریں. بالکل. آپ نے بات کی ہے ٹیچنگ لائسنس پالیسی کی 2023, جو کہ گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو اناؤنس کیا ہے, اور یہ ابھی 15 جون کو اس کا جو پالیسی جو ڈاکومنٹ ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے, اور آج 24 جون ہے اور ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ایک چیز سامنے آئی ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اور ایک حکومتی ادارے کی طرف سے اس کو جاری کیا گیا ہے, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم آگے کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو سمجھ سکیں اور وہ اس حساب سے موو آن کر سکیں. بالکل. اچھا, اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ٹیچنگ لائسنس ہوتا کیا ہے اور کیا ضرورت ہے اس کو کام کو کرنے کی یا یہ پالیسی کو جاری کرنے کی. اچھا دیکھیں, ٹیچنگ لائسنس کا اگر بہت ہی آسان انداز سے ان کو ہم سمجھنا چاہیں تو ٹیچنگ لائسنس از اے کائنڈ آف کریڈینشیل, ایک سند آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ایک سرٹیفکیشن اس کو کہہ سکتے ہیں, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بحیثیت استاد ٹیچنگ کے یا تدریس کے طے شدہ معیارات پر پورے اترتے ہیں. صحیح. وہ معیارات ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ کی طرف سے ڈیفائن ہوں گے اور اسٹیٹ ہی آپ کو لائسنس جاری کرے گا. لوکل باڈی جو بھی گورنمنٹ نے جس کو یہ کام دیا ہے لائسنس جاری کرنے کا, وہ آپ کو لائسنس جاری کریں گے. لیکن یہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ آپ ایک استاد کے طور پر معیارات پر ٹیچنگ کے پورے اترتے ہیں اور آپ اہل ہیں کہ آپ لیگلی بھی ایک ٹیچر کے طور پہ معاشرے میں کام کر سکیں. زبردست. اچھا, اب یہ بات جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ تو ابھی چلیں پاکستان میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں, تو دنیا میں تو اس پر پہلے سے کام ہو ہی رہا ہے. اور پاکستان میں بھی کسی نہ کسی فارم میں یہ چیز موجود ہے. اور یہ لائسنس کی جو ٹرم ہے ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے, یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن پروگرامس پاکستان میں موجود ہیں. بی ایڈ پروگرام, ایم ایڈ جو کہ اب آبسولیٹ بھی ہو گیا, ہمارا بی ایڈ پروگرام تو زمانے سے چل ہی رہا ہے, ابھی بھی ان پریکٹس ہے. تو یہ ٹیچنگ لائسنس کا جو تصور ہے یہ دنیا میں اس پر پہلے سے کام ہوتا رہا ہے. اور ہم یو کے کی اگر مثال لیں, مختلف ممالک کی بات کریں, یو کے میں ایک ہوتا ہے QTS, جس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ ٹیچر اسٹیٹس. صحیح. آل دو تمام اسکولز میں لازم نہیں ہے, لیکن میجورٹی آف اسکولز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ QTS آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو وہاں بھی ان کا ایک ادارہ ہے جو یہ جاری کرتا ہے اور یہ اسٹیٹس آپ کو فراہم کرتا ہے. ایک پورے آپ کو فارمیلٹی سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر آپ کو QTS کا اسٹیٹس ملتا ہے. اسی طرح بہت سارے سرٹیفکیشن ہے. سیلٹا کے نام سے کیمبرج کی طرف سے جو سرٹیفکیشن ہے انگلش لینگویج ٹیچنگ کے لیے, وہ ایک اس طرح کی ایک مثال ہے ایک لائسنس کی. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی لائسنس کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا. صحیح. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورا جو ٹیچنگ کا ڈومین ہے ایجوکیشن کا, اس میں ٹیچر کو ہی فوکس کیا جاتا تھا, جس کو آپ کہتے ہیں ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجیز یا کریکولم. اب وقت کے ساتھ ساتھ اب جو ڈومیننٹ اپروچ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے وہ ہے لرنر سینٹرڈ اپروچ. ٹھیک ہے, یا لرنر فوکسڈ اپروچ, یا لرنر اورینٹڈ اپروچ, یا اسٹوڈنٹ اورینٹڈ اپروچ. یعنی اب بات یہ کی جاتی ہے اس اپروچ میں جو کہ ڈومیننٹ ہے پوری ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر, کہ آپ تمام ایکٹیویٹیز کا محور اور مرکز بچے کو بنائیں. صحیح. بچے کو سامنے رکھ کر, اس کی ضروریات کو, اس کی نیڈس کو سامنے رکھ کر, اس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر پورا کریکولم فریم ورک تیار کیا جائے گا. وہ اس کی نیڈس کو ایڈریس کرے, اس حساب سے اس کو بنائے. ٹیچنگ میتھڈس کو بھی اسی حساب سے لے کر چلا جائے گا. اسکول انوائرمنٹ بھی, یعنی تمام چیزیں جو ایجوکیشن میں جڑی ہوئی ہیں وہ بچے کو مرکز اور محور بنا کر آگے چلیں گے. اس کا الٹیمیٹ جو ریفلیکشن میتھڈ میں آتا ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی صورت میں آتا ہے. یعنی اب ٹیچر پر یہ لازم ہے کہ وہ بچے کو اچھی طرح سمجھ لے جس کو وہ پڑھانے جا رہا ہے, اور اس کی بیک اینڈ پر یہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے جو مختلف تحقیقات ہوئی ہیں فیلڈ کے اندر, جس کو آپ اسٹڈیز کہتے ہیں, ریسرچ پیپرز کہتے ہیں, تو جو ریسرچ ہمارے سامنے آئی, جو ڈومیننٹ ہمارے پاس اس اپروچ کو سامنے رکھ کر اسٹڈیز ہوئیں, ان میں یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی سامنے آئی ہے
کہ بچے کی جو لرننگ ہے, جو اسٹوڈنٹ لرننگ آپ کہتے ہیں, بچے کا سیکھنے کا عمل, اس پر کافی حد تک, یعنی کافی حد تک جو چیز انفلوئنس کرتی ہے وہ ٹیچنگ ہے یا افیکٹو ٹیچنگ ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی زیادہ تدریس کا عمل مؤثر ہوگا اتنا زیادہ بچے کا سیکھنے کا عمل مؤثر ہوگا. بالکل. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں ایک ہائی لیول کا کوریلیشن ہے. صحیح کوریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ریسرچ نے, اسٹڈیز نے ہمارے سامنے بات ایمپیریکل ایویڈنس کی روشنی میں واضح کر دی کہ جناب جب آپ اسٹوڈنٹ لرننگ کو امپروو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ٹیچنگ کو افیکٹو بنانا ہوگا. ٹیچنگ کی کوالٹی اور معیار جتنا اچھا ہوگا الٹیمیٹلی یہ ریزلٹ کرے گا اسٹوڈنٹ لرننگ میں, وہی ہمارا فوکس ہے. صحیح. اب ہوا یہ کہ جب یہ پالیسی پہ کام ہو رہا تھا تو اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ گورنمنٹ نے دیکھا, اداروں نے دیکھا کہ کئی سالوں سے ہم محسوس کرتے ہیں جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے نا, جو ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر ٹیسٹنگ بچوں کی ہو رہی ہے, چاہے سیٹ ہو مثال کے طور پہ, دیگر ٹیسٹ ہوں, نیشنل ہو, انٹرنیشنل ہو, تو اس میں پرفارمنس ہماری لو ہے. اچھا. وہ لو پرفارمنس یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ لرننگ میں ایشوز آ رہے ہیں. یعنی بچے کی جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ٹھیک طرح سے ہو نہیں پا رہا, اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. وہ لو پرفارمنس ہمیں اسٹینڈرڈ ٹیسٹنگ کے اندر شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ریسرچ ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ جناب جب تک کہ آپ ٹیچنگ کو افیکٹو نہیں بنائیں, ٹیچنگ کے معیار کو بہتر نہیں کریں گے, آپ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو افیکٹو کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا یہ ایک بڑا مقدمہ بنا, یا یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام, ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم ٹیچنگ کی کوالٹی کو انشور کر سکیں, اس کو یقینی بنا سکیں. اس کو کرنے کا اسٹیٹ لیول پہ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ لائسنسنگ کو لازم کرتے ہیں. یعنی جس طرح ایک ڈاکٹر بغیر اپنی پورے پروسیجرز, پروٹوکولز کے بغیر اور ایک ریکویزٹ کوالیفیکیشن کے اور پریکٹس کے بغیر, ہاؤس جاب کے بغیر, بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, ایک ڈاکٹر کے طور پہ پریکٹس نہیں کر سکتا. انجینئرنگ کے اندر بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں, اسٹینڈرڈس چیزیں موجود ہیں, ان پر آپ پورے نہیں اتریں گے, آپ نہیں کام کر سکتے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں, لے مین اپروچ کی بات کریں, ایک ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی روڈ پر نہیں لا سکتا جب تک کہ لائسنس نہ ہو اس کے پاس. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر وہ ان پیمانوں کو میٹ نہیں کر رہا ڈرائیونگ کی, تو اس کا مطلب وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے, دوسروں کی بھی جان. اپنی تو ڈالے گا لیکن اب دوسرے بھی تو روڈ پر ہے نا, تو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو جب ایک عام سی مثال ہم دیکھیں کہ ڈرائیونگ تک لائسنس کے بغیر نہیں ہے, تو یہاں تو یو آر ڈرائیونگ دا مائنڈز آف پیپل, آپ تو طلبا کے افکار اور اذہان کو ڈرائیو کر رہے ہیں, تو یہ بغیر لائسنس کے کیسے ہم الاؤ کر سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک اس کی بڑی اسٹرانگ پیچھے ریشنل بنتا ہے, اسٹرانگ اس کی وجہ ریزننگ بنتی ہے, جس کی بنیاد پر یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ایسا کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ بغیر اس پروسیس سے گزرے کسی کو یہ الاؤ نہ کیا جائے کہ وہ بچوں کو پڑھائے. ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ ایک دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ ایک نسل کو تباہ کرتا ہے, ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اگر خراب ہو تو وہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے, جنریشن. اور پھر یہ آپ دیکھیں نا, اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ از دا مدر آف آل پروفیشنز. تمام پروفیشنز کو وجود میں لانے والا پروفیشن ٹیچنگ ہے. یعنی ہر پروفیشنل کا کوئی استاد تو ہے نا, ٹیچر تو ہیں, تو وہ کوالٹی ہر جگہ ریفلیکٹ ہوگی, تو آف کورس اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بھی اتفاق میرا رہا کہ ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا کچھ سالوں پہلے, اس کا نام تھا دا یوٹوپیا آف دی انٹرینڈ مائنڈ. تو اس اتفاق ایسا ہے کہ اس میں نے یہی تھاٹس اس میں شیئر کی آرٹیکل میں کہ جب ایک ٹریننگ کے پروسیس سے آپ گزر جاتے ہیں نا, یعنی ٹیچر ٹرین ہو کر آتا ہے, اس کا دنیا کو دیکھنے کا لینس اس سے مختلف ہوتا ہے جو ٹریننگ کے پروسیس سے نہیں گزرا ہے. بہت زبردست. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ٹریننگ کے پارٹ سے گزر کر آیا ہے تو اب وہ بچے کو مختلف نگاہ سے دیکھ رہا ہے, بیکاز اس کو ٹریننگ میں سمجھا دیا گیا چائلڈ سائیکالوجی کو چیز ہے. اب اسے بچے کی نیڈس پتہ ہیں, بچے کے انٹرسٹ لیول پتہ ہے, ڈائیورسٹی پتہ ہے کہ ایک طرح کے بچے نہیں ہوتے اپنی فکر کے اعتبار سے, انٹرسٹ کے اعتبار سے, اور لرننگ کے پیس کے اعتبار سے. دیکھیں لرننگ کی رفتار بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, میری اور آپ کی, ہماری سیکھنے کی رفتار ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اگر ٹیچر کو نہیں پتا تو وہ ون سائز فٹس آل اپروچ کو اختیار کرے گا, بھائی ایک ہی طریقے سے سب کو لے کے چلو, تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے. پھر سائلنس, کہ اگر بچہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ویل ڈسپلن کلاس ہے, زبردست ہو گیا, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ٹریننگ سے گزرنے کے بعد آپ کا لینس چینج ہوتا ہے کہ سائلنس از ناٹ آل دا ٹائم, یہ از ناٹ اے گڈ سائن. تو بہت سارے اس طرح پیمانوں کے اوپر آپ کی فکر بدل جاتی ہے, اور یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب آپ پورے ٹیچنگ کے ٹریننگ کے پروسیس سے گزریں گے. اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو شیئر کروں, آپ یہ کیونکہ ہمیں اس کا سامنا اکثر رہا جب کوئی ایسے بندے سے بات ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا نا ایجوکیشن یا ٹیچنگ کا, تو اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ماسٹرس کس سبجیکٹ میں کیا ہے. اب میں اگر جواب دیتا ہوں میں نے ایجوکیشن میں ماسٹرس کیا, نہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم سب کر رہے ہیں, لیکن سبجیکٹ کیا ہے آپ کا.
یعنی آپ سبجیکٹ ہی بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے ایجوکیشن میں، وہ ایجوکیشن کو سبجیکٹ سمجھتے ہی نہیں. یعنی ابھی لوگوں کو بہت، ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا بعض دفعہ کہ جب آپ بتا رہے ہیں میں نے ایجوکیشن نہیں، میں آپ سے سبجیکٹ پوچھ رہا ہوں سر، فزکس، کیمسٹری، بایو. جناب ایجوکیشن بھی ایک سبجیکٹ ہے. ہاں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اف یو آر گڈ ایٹ اینی سبجیکٹ، اگر آپ کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر آپ کا ماسٹرز ہے فزکس کے اندر یا کیمسٹری میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، دس از ناٹ اے گارنٹی کہ آپ وہ پڑھا بھی سکتے ہیں صحیح سے، کیونکہ وہ آپ کا سبجیکٹ میں ماسٹرز آپ کی سبجیکٹ کی ایکسپرٹیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، نہ کہ ٹیچنگ میتھڈ کو. تو ٹیچنگ کی پوری سائنسز کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اچھا میرے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا ہے شرجیل بھائی، کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن پڑھا نہیں سکتے. جی. تو ایک ہوتی ہے خداداد صلاحیت پڑھانے کی. ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس میں پڑھانے کی خداداد صلاحیت نہیں ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کر کے پھر وہ اس کو ہے نا اچھی طرح پڑھانے کی طرف وہ آ سکے؟ قابلیت بہت ہے، پڑھا نہیں پا رہا، تو کیا صرف ٹیچرس ٹریننگ پروگرام سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے یا پھر خداداد صلاحیت واقعی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اور وہ قدرتی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایٹریبیوٹس اور صفات ہیں وہ اچھے ٹیچر والے ہوتے ہیں. لیکن جو دوسری بات ہے آپ نے کہی، تو میں تو کہوں گا کہ نہ صرف یہ کمی دور ہو سکتی ہے بلکہ یہی ہونا چاہیے. اچھا. کہ ہر ٹیچر کو پیڈاگوجیکل اپروچز کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹیچنگ میتھڈس پہ ٹریننگ ہونی چاہیے، اور یہ سارا ڈومین ایجوکیشن کہلاتا ہے. یہ سبجیکٹ ہے پورا، یعنی ٹیچنگ اپنے آپ میں ایک سائنس ہے. تو ایسا کوئی بھی فرد ہے جو اپنے مضمون میں ماہر ہے، تو وہ جب ٹیچنگ میتھڈس کے معاملات سے گزرے گا اور ٹیچرس ٹریننگ لے گا تو اس میں اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کانٹینٹ کو ڈیلیور کر سکے. زبردست. اور کئی ایسے لوگ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ ان سے استفادہ بچے اس لیے بھی نہیں کر پاتے کہ وہ ماہر تو ہوتے ہیں لیکن پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. تو پڑھانے کا طریقہ جس فیلڈ میں سکھایا جاتا ہے اس کا نام دا فیلڈ آف ایجوکیشن، اور ٹیچر ٹریننگ اور پیڈاگوجی یہ سارے سبجیکٹ ہیں. صحیح. تو آپ نے اس کی ضرورت و اہمیت بھی بتا دی اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ نے ڈسکس کر دیا. تو اچھا، اب مزید اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید اگر اس پہ بات کریں ٹیچنگ لائسنس پہ، تو کیا اس کی کیٹیگریز بھی ہیں کچھ، یا پھر کیا یہ بالکل ون لائنر ہے؟ کس طرح ہے مطلب اس کی ترتیب؟ اچھا، بہت آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پورا سسٹم ہے کیا جو گورنمنٹ آف سندھ نے لانچ کیا ہے، ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023. تو اس میں ایک اہم چیز یہ سمجھنا بھی ہے کہ آیا اس کی کوئی کیٹیگریز ہیں کہ نہیں. لیکن کیٹیگریز پہ آنے سے پہلے ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ ٹیچنگ لائسنس پالیسی آئی ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ میں کام ہوا ہے کافی ٹائم. ٹھیک ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا گورنمنٹ کی سطح پر. وہ میں کام تھوڑا سا انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا جو ہمیں یہ ٹیچنگ لائسنس پالیسی بتا رہی ہے. یعنی اس ڈاکومنٹ کے اندر تفصیلات موجود ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم کیٹیگریز پہ آتے ہیں. صحیح ہے، صحیح. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے سالوں سے، کئی سالوں سے جو گورنمنٹ ہے وہ اس پر کام کر رہی تھی کہ ہم یہ لائسنسنگ کو کریں لانچ، اور اس میں ان کے ساتھ دیگر پرائیویٹ ادارے بھی تھے، این جی اوز بھی تھے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. تو یہ پہلا اس کا جو فیز تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اب تک کی ایگزسٹنگ پالیسیز کیا ہیں ہمارے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ، اس کا انہوں نے ریویو کیا. اس کے بعد انہوں نے مختلف اسٹیک ہولڈرس کو، یعنی اسکولس کو، اداروں کو، ایجوکیشنسٹ کو، جن کا بھی ایجوکیشن میں اسٹیک ہے، ان کو آن بورڈ کیا، مشاورت ہوئی، ڈائلاگ ہوئے، ڈیبیٹ ہوئے. اس کے بعد پھر باقاعدہ ریسرچ پیپرز پہ کام ہوا. اب جو وائٹ پیپر پبلش ہوا AKUID کی طرف سے، وہ جون 2022 میں آیا. ٹھیک ہے، اسٹیڈا کے آف کورس کولیبوریشن اور ان کے ذریعے سے AKUID کے ساتھ یہ لانچ ہوا. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ 4 پروسیس کے اندر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، 4 اسٹیجز کے اندر. پہلے اسٹیج پہ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے لٹریچر ریویو کیا، جس میں سچویشنل انالیسس انہوں نے پہلے کیا، ملک کے تمام معاملات کو دیکھ کر سچویشن انالیسس کیا. پھر انہوں نے نیشنل، لوکل اور انٹرنیشنل لٹریچر کو ریویو کیا. اس کے بعد انہوں نے گرین پیپرز پروڈیوس کیے. اس کے بعد ان پیپرز کی بنیاد پہ ڈائلاگ ہوئے، ڈیبیٹ ہوئے، ڈسکورسز ہوئے، بحث ہوئی. ٹھیک ہے، اس پہ سارا کنسنسس میٹ کیا گیا. پھر فائنلی جا کے وائٹ پیپر انہوں نے ریلیز کیا، جس میں انہوں نے پوری وہ سال کی جو کام ہے اس کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں تک ہم لے کر آئے. تو دیکھیں یہ پورا بیک اینڈ پہ جو پروسیس ہے وہ ریسرچ کے جو پیرامیٹرز اس کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے. اور یہ خود صرف سندھ گورنمنٹ نے نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کے پرائیویٹ اداروں نے کولیبوریٹ کیا. اور اسٹیڈا جو آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ آف سندھ کی، یعنی سندھ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ اس کو پورا اوورسی کر رہا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہے. یہ اس کا مجاز ادارہ ہے اس کام کو لے کے چلنے کا. اب ہم آ جاتے ہیں کیٹیگریز کی طرف. بڑا انپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اب یہ کتنی کیٹیگریز کے اندر ہے. تو دیکھیں اس کے 3 کیٹیگریز ہیں لائسنس. ٹھیک ہے، یہ ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس. صحیح. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے. 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس پرائمری. پرائمری، ہاں، بریکٹ میں پرائمری.
یعنی پرائمری اسکول ٹیچرس کے لیے. صحیح ہے, صحیح. دوسری کیٹیگری ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس ایلیمنٹری, ٹھیک ہے. تیسری ہے پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس سیکنڈری. 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا, یعنی گریڈ 1 سے میٹرک تک آ گئے اس میں آپ. اچھا, اب دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو پرائمری کا لائسنس ہے, یعنی پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس پرائمری, اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اس لائسنس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس کو کم از کم اس کی کوالیفیکیشن ADE ہونی چاہیے, ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن. اچھا, یہ سمجھ لیں یہ بی ایڈ کا ہاف ہوتا ہے. جو 4 ایئرس کا بی ایڈ پروگرام ہوتا ہے نا آنرس, اس کا ہاف یعنی 2 سال کے بعد جو آپ کو ڈگری ہوتی ہے وہ ADE ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ADE مکمل کر لیا ہے, ٹیچر نے ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن لے لی ہے, تو اب وہ پرائمری ٹیچنگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, ایلیجیبل ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب جو اگلا ہے کیٹیگری وہ ہے پروفیشنل لائسنس ایلیمنٹری کے لیے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا بی ایڈ آنرز ہونا چاہیے 4 ایئرس کا, ٹھیک ہے, یا پھر 2.5 ایئرس کا. 2.5. اچھا, یہ اب سمجھ لیں 2.5 ایئرس ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو گریجویشن کر چکے ہیں, بیچلرز کر چکے ہیں. جی بالکل 14 ایئرس کوالیفیکیشن ہے, تو 2.5 پہ ان کا ہو جائے گا. اور جو انٹرمیڈیٹ پہ اس کے لیے 4 ایئرس, تو ان کا بی ایڈ آنرز ایلیمنٹری ہونا چاہیے, ایلیمنٹری ایجوکیشن کے, تو وہ ایلیمنٹری لائسنس کے لیے اپلائی کر سیکنڈری ہیں. جو تیسری کیٹیگری ہے سیکنڈری کی, پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس فار سیکنڈری گریڈس, اس کے لیے لازمی ہے کہ بی ایڈ آنر سیکنڈری میں ہو آپ کا, سیکنڈری میں. اب وہ یا تو 4 ایئرس کا ہو یا 1.5 کا. اب 1.5 کیا ہوتا ہے, ماسٹرز اگر آپ نے کیا ہوا تو 16 ایئرس آف کوالیفیکیشن. کیونکہ سیکنڈری ایجوکیشن میں جو منیمم کوالیفیکیشن ماسٹرز اس میں ریکوائر ہوتی ہے, لہٰذا آپ کا بی ایڈ بھی وہی ہونا چاہیے. تو یا تو آپ نے 4 ایئرس پہ کیا ہے, وہ آپ کا ماسٹرز کے ایکویلنٹ ہوگا, یا آپ نے ماسٹرز کسی سبجیکٹ میں کیا ہوا تھا, آپ نے 1.5 ایئرس کا بی ایڈ کر لیا. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں, اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ان سروس ٹیچرز ہیں نا, وہ جب اس کے لیے اپلائی کریں گے تو ADE کے ساتھ ان کو 2 ایئرس کا ٹیچنگ ایکسپیرینس چاہیے ساتھ, ٹھیک ہے, 2 ایئرس کا. اور جو پروفیشنل ٹیچنگ لائسنس ایلیمنٹری کے لیے کر رہے ہیں ان کو 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ساتھ میں ریکوائر. اچھا, یہ بھی ریکوائرمنٹ, یہ بھی ساتھ میں ریکوائر ہے کوالیفیکیشن کے ساتھ, جو سروس. جی ان سروس ٹیچرز ہیں. اور جو سیکنڈری کا جو کیٹیگری ہے لائسنس کی, اس کے لیے بھی 3 ایئرس کا ان کو چاہیے, اور ساتھ میں بی ایڈ آنرز ان کا 4 ایئرس کا یا 1.5 ایئرس کا ہونا چاہیے. تو یہ کلاسیفیکیشن ہے جو ہمیں خود اس ڈاکومنٹ کے اندر پرووائڈ کی. اچھا, اس کے لیے جو ان کے پاس آلریڈی ڈگری ہے ماسٹرس کی, مثال کے طور پہ کوئی اسلامیت پڑھا رہا ہے, کوئی فزکس پڑھا رہا ہے, کوئی میتھس پڑھا رہا ہے, ان کے اندر اپنے سبجیکٹس, ان کی سبجیکٹس کی ڈگری ہے ان کے پاس, ماسٹرز ہے, تو کیا صرف وہ کافی نہیں ہوگی؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے, اور اسی کا ہم نے تھوڑا سا ریلیٹ کیا تھا پچھلی بات میں کہ جو ماسٹرز آپ کا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں, وہ صرف یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کی سبجیکٹ نالج ہے. اچھا, جو آپ کی پیڈاگوجیکل اور ٹیچنگ والی سائڈ ہے وہ ثابت نہیں ہوتی وہاں. سو اس کے لیے آپ کو بی ایڈ کرنا پڑے گا. اگر ماسٹرز ہے تو 1.5 ایئرس کا آپ کو بی ایڈ کرنا. اچھا, پہلے یہ چیز بالکل نہیں تھی؟ نہیں, دیکھیں بی ایڈ تو زمانے سے ان پریکٹس ہے, کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ اداروں میں اگر آپ سرو کرنا چاہتے ہیں اور 16-17 اسکیل پہ, تو اس میں تو بی ایڈ لازمی ہوتا ہے اسکولس کے اندر. لیکن پرائیویٹ اداروں میں کچھ ادارے اس میں ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی تھی, لیکن تمام کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اچھا, اب پرائیویٹ اداروں میں بھی آ جائے گا. اب دیکھیں یہ ہے کہ آلدو انہوں نے اس ڈاکومنٹ میں یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے سب کے لیے مینڈیٹری کر دیا, بٹ یہ انہوں نے اپنے کلوز میں ایک ذکر کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ پلان کر رہے ہیں ود دا کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈرس, سب کی مشاورت سے پلان آؤٹ کریں گے. اس کو ایم ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم پھیلا دیں پرائیویٹ سیکٹر تک بھی, کہ ان کے لیے بھی یہ لازم ہو جائے. صحیح ہے. تو دے آر پلاننگ, بٹ وہ ابھی فائنل نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہو, اس لیے ہمیں پرو ایکٹیولی اس پہ کام کرنا چاہیے. تو آپ نے بات کی پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری کی, تو کیا ہائر سیکنڈری, لیکچرارشپ اور یونیورسٹی؟ نہیں, ابھی جو اس کا اسکوپ ہے, چونکہ ڈاکومنٹ ریلیز بھی جو کیا ہے وہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے, اور انہی کا یہ اسٹیڈا بھی انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ اسکول ایجوکیشن کے لیے, بیکاز کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ میکینزم بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ جتنا بھی ٹیچنگ پریکٹس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے اسکول کا. اچھا شرجیل بھائی, اسی کوئی ایکسپائری بھی ہوگی کیا, رینیو اس کو کروانا ہوگا بار بار؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں لائسنس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. صحیح. تو آف کورس جو یہ ڈاکومنٹ ابھی ریلیز ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023, اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو آپ کا لائسنس آپ کو ملے گا 5 ایئرس کے لیے ویلڈ ہوگا. اچھا, 5 سال کے لیے ویلڈ ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو رینیو کروانا ہوگا. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں, رینیو کروانے کی شرط یہ ہے کہ آپ جب رینیو کروانے جائیں گے, یعنی 5 سال آپ کے پورے ہو گئے, تو اس کے بعد آپ کو 5 آورس کریڈٹ آورس کا CPD کورسز کرنے ہوں گے. اچھا, یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, اور وہ بھی کن سے, اسٹیڈا اپرووڈ اداروں سے. اسٹیڈا سے مراد کیا ہے, سینٹ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, وہی اس پورے پروگرام کو لے کے چل رہا ہے, وہی اس کو رپورٹ بھی کرے گا آگے. تو ان کے اپروو ادارے سے یہ CPD کورسز 5 آورس کے آپ کو کرنے ہوں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, یہ ڈاکومنٹ ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا,
اور پہلی بات تو ظاہر سی بات ہے اس کی لائسنس کی بھی فیس ہوگی, اپلائی کرنے کی فیس ہوگی, رینیو کروانے کی بھی فیس ہوگی. اگر آپ نے لیٹ کیا 5 ایئرس سے, آپ نے 6 ایئرس پہ ایکسیڈ کر گئے, تو اب اس پر آپ کو 5 نہیں 6 کریڈٹ آورس کے کورسز کرنے ہوں گے, ایک بڑھتا رہے گا. اصل میں مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو نالج ہے نا وہ ریسنٹ ہو, اپڈیٹڈ ہو, کرنٹ ہو. پتہ چلا اب آپ اتنے سال گزار چکے ہیں, فیلڈ میں نئی ڈیولپمنٹس ہو گئی, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ جتنا لیٹ ہوتے رہیں گے, 1 سال لیٹ ہو گئے 1 کریڈٹ آور آپ کا ایڈ ہو جائے گا, اور پھر ایکسٹرا اس میں ایڈیشنل چارجز بھی ہوں گے. اور اگر آپ نے 2 سال لیٹ کیا تو پھر آپ کو 5 نہیں 7 کریڈٹ آورس کا آپ کو CPD کورس کرنا ہوگا. تو یہ انہوں نے میکینزم اس طرح بنایا, اور اس میں آبجیکٹیو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا, ایک تو یہ کہ ریسنٹ ہو آپ کی نالج, دوسرا ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, لائسنس لے لیا ختم ہو گیا نہیں, بلکہ جتنی بھی لیٹسٹ چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ٹیچرس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپڈیٹڈ رہیں. ہم اسی لیے اتنا پیچھے ہیں نا کہ ہمیں اپڈیٹڈ نالج نہیں ہوتی, بالکل, لیکن اب انشاءاللہ اس کے ذریعے ملے گی. اچھا سورس وورس بھی کچھ چلے گی؟ اب دیکھیں جو یہ کام ہے اسی عنوان سے کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اور یہ اب میں آپ کو ایک چیز شیئر کر دوں کہ انہوں نے اس کا ایک میکینزم جو بنایا ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کتنے فیصد اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وقت بتائے گا, لیکن انہوں نے ایک میکینزم بتایا کہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا اور ایڈمنسٹر کرنا تھرڈ پارٹی کا کام ہے, اسٹیڈا خود نہیں کرے گا. صحیح, اسٹیڈا اس پروگرام کو لے کے چل رہا ہے, اس کی پرفارمنس ساری چیزیں رپورٹ بھی وہ کرے گا, لوگوں کو انگیج بھی کرے گا, لیکن انہوں نے یہ بات پالیسی میں لکھی ہے کہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا, ایڈمنسٹریٹ کرنا, یہ تھرڈ پارٹی آرگنائزیشن کو انگیج کیا جائے گا, اور وہ آرگنائزیشن ہوگی جو نیکٹی سے ان کے پاس اپروول ہوگا, ایکریڈیٹیشن ہوگی. اچھا, نیکٹی ہے نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل فار ٹیچر ایجوکیشن, یہ ایک ادارہ ہے ہماری گورنمنٹ کا, تو وہ اس چیزوں کو دیکھے گا, اس سے جو اپروو ہوئے ادارے ہیں وہ اس کو آگے لے کے چلیں. مطلب بہت حد تک جو ہے نا اس کو منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون یہاں پر ایک سوال یہ بھی دیکھیں اٹھتا ہے, کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جناب بی ایڈ تو ہم نے کر لیا, وہ بھی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ہے, یا کسی نے پریویس ڈگریز میں ایم ایڈ کیا ہوا ہے, تو ہم تو ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں, اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا لائسنس کے, مطلب اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, پری ریکویزٹ میں ڈگریز تو آپ کے پاس ہوں گی, اے ڈی ہوگا تو آپ کا پرائمری بی ایڈ آنرز وغیرہ کے معاملات میں ایلیمنٹری سیکنڈری میں فال کریں گے, یہ تو ہو. آپ کا ٹیسٹ ہوگا باقاعدہ, یعنی ایک ٹیچنگ لائسنس کا باقاعدہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اچھا ٹیسٹ, ہاں ٹیسٹ آپ کو ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑے گا. اسی میں نے کہا نا ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ, صرف ڈگری لے کے چلے گئے اور لائسنس مل گیا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, کئی ہم بعض دفعہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ لوگ بی ایڈ بھی کر چکے ہوتے ہیں, ایم ایڈ بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نالج ہے ہی نہیں اس میں, یعنی بس وہ پاس کر کے ڈگری لے کر آ گئے. تو یہ ٹیسٹ بالکل جس طرح آپ دیکھتے ہیں باہر ممالک میں GRE کورس وغیرہ ہوتے ہیں, آپ گریجویٹ ہیں لیکن آپ GRE میں پرفارم کریں نا, پتہ چل جائے گا انہوں آپ اسٹینڈرڈس میں پورے اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, ٹیچرس کو ٹیسٹ دینا ہوگا, وہ ٹیسٹ میں وہ تھرڈ پارٹی انگیج ہوگی اسٹیڈا کی طرف سے. اور اب ایک اور چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ ٹیسٹ ایک بڑا زبردست ایک ڈاکومنٹ ہے جو بنیاد بنے گا ٹیسٹ کا, اور اس کا نام ہے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرز ان پاکستان. ٹھیک ہے, اور NPST اس کو آپ کہتے ہیں, نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ کرے گا. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اندر پیمانے موجود ہیں ٹیسٹ کے, جی ان بنیادوں پر آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. وہ 10 اسٹینڈرڈز ہیں, ان میں سے ایک ہے سبجیکٹ نالج, ایک ہے ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایک ہے اسسمنٹ, ایک ہے انسٹرکشنل ڈیزائن ٹیکنیکس اسٹریٹجیز, اسلامک ایتھکس. یہ سارے ملا کر کل 10 پیمانے ہیں. یہ ڈاکومنٹ ہم ذکر کر رہے ہیں, آئی ہوپ اس کی ویژولز بھی انشاءاللہ چل جائیں گے ساتھ ساتھ, تو اس میں ڈاکومنٹ کا ویو بھی آ جائے گا. یہ میں کہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں آپ لوگ اپنے طور پہ, ٹیچرز جتنے بھی ہیں. تو یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرز جو ہے, جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ تھا, 2009 میں ریلیز ہوا تھا, یہ ابھی بھی ویب پر آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ پالیسی ہمیں بتاتی ہے ٹیچنگ لائسنس پالیسی کہ یہ 10 اسٹینڈرڈس پہ آپ کو چیک کیا جائے گا, یہ پیمانے ہیں. تو ان پر آپ اگر پورے اتر رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ بتائے گا, تو پھر آپ اس کے قابل ہوں گے کہ آپ کو لائسنس دیا جا سکے. اور اگر آپ فیل ہو گئے, فیل بھی تو ہو سکتا ہے نا, جی, تو پھر اس میں یہ ہے کہ پھر اگلی ڈیٹ جب اسٹیڈا اناؤنس کرے گا اس میں آپ کر سکتے ہیں, کم از کم 6 منتھس کے بعد آپ پھر دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں, جیسے لائک NTS وغیرہ ٹیسٹنگ جس طرح ہوتی ہے. تو یہ میکینزم. اچھا جو ان سروس سے اگر ان میں سے کوئی فیل ہو جائے تو ٹھیک ہے, اب ان سروس ہیں تو ان کو پھر اگلی ڈیٹ پہ اپیئر ہونا پڑے گا. پھر فیل ہو جائیں, اتنا فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے لوگ ہیں جب وہ ایک چیز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں. ہمارے میں الحمدللہ ہماری سول میں ہم نے دیکھا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس وہ چیز فوکس میں نہ ہونا اصل مسئلہ ہوتا ہے. اس کی اہمیت سے لوگ ذرا دور ہیں, وگرنہ اگر اہمیت کو سمجھ لیں تو وہ محنت کرتے ہیں. زبردست. اور اگر جو ظاہر سی بات ہے
قابل نہیں ہوگا وہ پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جائے گا. ہاں بالکل. دیکھیں پھر جیسے میں نے کہا نا گنجائش نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں جان کو ہے یہاں پر تو آپ افکار کو اذہان کو پھر خطرے میں ڈالتے ہیں نا. آپ ڈرائیونگ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈرائیونگ مائنڈز آف چلڈرن. تو بہرحال ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور یہ ذمہ دار لوگ ہی کریں گے. صحیح. اچھا شرجیل بھائی, ڈاکیومنٹ پہ تو اوور آل ہم نے ڈسکشن کر لی اور ماشاء اللہ آپ نے بریفلی تمام چیزوں کو ہی جو ہے وہ بتایا اور ہم نے پورا ڈاکیومنٹ ہی تقریباً ایکسپلور کر لیا. میں بس آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اسپیشلی ٹیچرس کے لیے اور وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیچنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے, تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا بھی تو تعلق ہے نا, اور ٹیچرس کا اور وہ جو اسٹوڈنٹس جو آنا چاہ رہے ہیں ان کا, ان تینوں کا ان کو کس طرح اپنا پرویکٹیولی اپنا رول پلے کرنا ہے اس لائسنس کو دیکھتے ہوئے بتائیں. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ٹیچنگ لائسنس پالیسی 2023 ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ جو لائسنس جن کو مل جائے گا نا ان کا باقاعدہ ڈیٹا مینیج کیا جائے گا اور سنکرونائز ہوگا. یعنی اسٹیڈا کے پاس جتنا ڈیٹا آ جائے گا لائسنس ٹیچرس کا وہ باقاعدہ بعد میں اس کو نادرا کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیں گے. یعنی جب پرائیویٹ اسکولس کا بھی سینسس ہوگا, یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو پتہ چل جائے گا پرائیویٹ اسکولس میں کتنے لوگوں کے پاس لائسنس ہے کتنوں کے پاس نہیں. شناختی علامت میں پھر یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ ٹیچر. میرے خیال میں اس سے بڑے آنر کی کیا بات ہے. مطلب اگر ہماری پہچان ایک استاد کے طور پہ معلم کے طور پہ ہو تو اس سے بڑی کوئی بہت خوبصورت بات ہے. تو بس یہ فیلنگ کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے. تو ہم عام طور پہ سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے پہلے کہ فرض ہو آپ اس کو پہلے اختیار کر لیں. بالکل. آنے والے وقتوں میں اگر یہ پرسکرائب ہو گیا اور یہ مینڈیٹری تصور ہو گیا تو تب بھی تو کرنا ہے نا. تو ابھی سے پرو ایکٹیولی یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو کوشش کریں کہ جن اساتذہ نے ابھی تک بی ایڈ نہیں کیا ہے وہ بی ایڈ میں انرول ہوں. کم از کم یہ جو اس کی پری ریکویزٹ کوالیفیکیشن ہے ٹیسٹ کی اس کو پورا کریں. اچھا اس میں آپ کے پاس دو فائدے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ آپ کی ابھی جو ایگزسٹنگ ٹیچنگ پریکٹس ہے وہ انہینس ہو جائے گی. بہت واضح فرق آپ دیکھیں گے. آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, ٹیچنگ افیکٹونیس بڑھ جائے گی, مؤثر زیادہ انداز میں آپ کام کر پائیں گے, رزلٹ آپ زیادہ دے پائیں گے اگر آپ اس پروسیس سے اچھی طرح گزرتے ہیں. یعنی آپ نے صرف پاس نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کو سیکھنا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بس ہوتا ہے نا, بس ڈگری لے لیں ہمیں جاب اس کی بیسس پہ. اب اسی بیس پہ پھر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈگریز ہیں لیکن جاب نہیں اویل کر پاتے. وجہ ہے کہ دیکھیں آج کا دور اسکلس کا دور ہے. جب تک آپ کسی ادارے کے لیے اپنی اسکلس کی بنیاد پر معاون نہیں ہیں تو وہ کیسے آپ کو لے کے چلیں گے نا. صحیح. تو آپ اپنے اندر اسکلز بھی پیدا کرتے رہیں, بی ایڈ پروگرام میں انرول ہوں, اس کو کمپلیٹ کریں, اس کو سیکھ بھی لیں اچھے طریقے سے, محنت سے پڑھیں. اسکلز اور کون کون سی پیدا کریں؟ دیکھیں اسکل سے مراد یہاں پر میری یہ ہے جو اس پورے بی ایڈ پروگرام کے اندر آپ کی جو ٹیچنگ اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فریم ورک پتہ چل جائے گا, آپ کو پرسپیکٹوس پتہ چلیں گے, چائلڈ سائیکالوجی آپ کو پتہ چلے گی, ایجوکیشنل سائیکالوجی آپ ایکسپلور کریں گے, لرننگ کی تھیوریز آپ کے سامنے آئیں گی, ریسرچ کے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے, نئی نالج کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے, پیراڈائم کیسے ہوتا ہے, پرسپیکٹوس کیسے بنتے ہیں, چائلڈ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے, ڈیولپمنٹل اسٹیج کیا ہوتی ہے, یعنی عمر کے کس حصے میں بچہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کی کور ہو رہی ہوں گی اس بی ایڈ پروگرام کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد اس کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں. یعنی اگر آپ کسی اسکول میں ہیں تو وہ تمام چیزیں اس کو آپ اپنی پریکٹس میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں ٹیچنگ لائسنس کے ٹیسٹ کے لیے. وہ کیسے, ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کب سے کس ڈیٹ سے شروع ہونے والا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور کون کون سے ادارے اس میں ساتھ انگیج ہوتے ہیں مزید. صحیح ہے. لیکن اتنا ہمیں اس پالیسی نے واضح کر دیا کہ آپ کو اور ہمیں اگر ٹیچنگ لائسنس پہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کا پیمانہ ہے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرز ان پاکستان. ٹھیک ہے, تو وہ جو NPST کا ڈاکومنٹ ہے, میں ونس اگین کہوں گا کہ تمام ٹیچرز اس کو پڑھیں, ایکسپلور کریں. وہ جو 10 اسٹینڈرڈز ہیں ان کو سمجھیں آپ, تاکہ ان 10 اسٹینڈرڈز کے اوپر آپ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں. تو ادارے کیا کریں, اداروں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیچرز کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کریں, ورکشاپس کروائیں. مثال کے طور پر NPST کے اوپر بھی ورکشاپ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. بی ایڈ کے اندر جو کی ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ سیشنز ہو سکتے ہیں, تاکہ اگر کوئی ابھی بی ایڈ نہیں بھی کیا ٹیچر نے تو وہ جو کی ایریاز ہیں اس پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں آنے والا وقت جب ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز لازم ہو جانی ہے تو کیوں نہ آج سے اس کے لیے تیار. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پبلک سیکٹر میں ایون کہ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ویکینسیز جنریٹ ہوں تو اس میں پری ریکویزٹ ہو کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. بالکل پاسبل. تو میرے خیال میں اٹ ول اوپن دا ڈے آف یور اٹ ول اوپن دا ڈورز آف یور کریئر. اور دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ جیسے میں نے پہلے عرض کیا انہی 10 پیمانوں میں ایک اسلامک ایتھکس کا بھی ہے. یعنی آپ کو اسلامک آئیڈیالوجی بھی پتہ ہونی چاہیے. بالکل. ایک استاد تو آپ ہیں لیکن آپ کو نظریہ نہیں پتہ, نظریہ پاکستان آپ کو نہیں پتہ,
نظریہ اسلام آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی پرابلم کریٹ ہوگی. تو وہ ان 10 پیمانوں میں ایک یہ پیمانہ بھی شامل ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ابھی سے اس پہ کام شروع کر دیں اور محنت کریں. انشاءاللہ یہ آپ کو کیریئر میں بینیفٹ کرے گا اور آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بڑھے گی اور آپ کی ٹیچنگ کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. بہت خوبصورت. اچھا میں جو ہے وہ چند سوالات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا, بھلے اس کا جواب آپ مختصراً ہی دے دیں. ٹیسٹ مثال کے طور پہ 100 نمبر کا ہے, کسی کے 50 نمبر ہے, کسی کے 80 نمبر ہے, یہ دونوں برابر ہوں گے, ایک ہی لائسنس ملے گا؟ دیکھیں میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. ہاں جی. اس میں ہوتا ہے منیمم کرائٹیریا آف پاسنگ اینی ٹیسٹ. مثال کے طور پر اگر یہ پیمانہ رکھا جاتا ہے کہ منیمم 50 مارکس, ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مارکنگ کس طرح کی ہوگی نا, لیکن ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ 100 نمبر کا ہے اور آپ نے 50 مارکس پاسنگ ہے, تو 50 اگر آپ نے لے لی تب بھی آپ کو مل جائے گا اور اگر زیادہ لی تب بھی ملے گا. مطلب اس کے اندر کوئی درجہ بندی گریڈ اس میں آپ کو مطلب اگر تو یہ کوئی ایوارڈ اناؤنس کریں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن تو الگ بات ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا. لیکن اس فلسفے کو سمجھ لیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب ہم کوئی پاسنگ کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں 40 مارکس پہ پاس ہوگا, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. صحیح. لاجک یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ یا یہ اسٹوڈنٹ منیمم کرائٹیریا کو تو میٹ کر رہا ہے, جس کے بغیر یہ ٹیچر کہلا ہی نہیں سکتا. جتنا اوپر جائے گا وہ اس کی پریکٹس میں وہ چیز نظر آئے گی. لیکن جو پاسنگ ہوتا ہے وہ اصل میں منیمم کرائٹیریا کو شو کرتا ہے کہ بھائی کم از کم اتنا تو اس کو آتا تھا کہ ٹیچر بننے کا اہل ہے. صحیح ہے. یہ ٹھیک ہے بہت زیادہ اس میں آگے پیڈاگوجی اسٹرانگ نہیں ہوگی, لیکن منیمم اتنا ہونا چاہیے. تو منیمم کرائٹیریا پاسنگ کرائٹیریا ہوتا ہے, اور آف کورس دونوں کو لگتا ہے کہ سیم کنڈیشن میں دونوں کو سیم, مطلب دونوں کو ایک ہی سیلری اور کچھ اس طرح کا کوئی بینیفٹ اس بیس پہ نہیں ملے گا. وہ انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو اپنی پریکٹس میں ہوگا. اس نے جتنی زیادہ محنت کی ہوگی وہ اتنا ہی کیریئر میں گرو کرے گا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کسی کے پاس آج جو ہے وہ پرائمری ہے تو کل وہ ایلیمنٹری لے لے, بالکل سیکنڈری لے لے. جیسے ہم نے اے ڈی کا ذکر کیا, اے ڈی کے بعد اگر آپ نے 4 ایئرس کر لیا ہے تو آپ ایلیمنٹری میں موو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پرائمری لیا تو اب جو ہے نا وہ, بلکہ آپ نے ایکسپیرینس کا ذکر کیا تو وہ ایکسپیرینس کو میٹ کرنا ہوگا نا. یعنی کسی کے پاس پرائمری کا لائسنس ہے اور اگر 3 سال وہ پرائمری پڑھا لے تو اب وہ سیکنڈری کے لیے اور ایلیمنٹری کے لیے وہ اس طرح تھا. اس میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ جو ان سروس تھے, ان سروس کے لیے ہم نے بات یہ کی تھی کہ اگر اپنا پرائمری کا اپنے لینا ہے نا, اے ڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور 2 سال کا ایکسپیرینس. صحیح ہے. لیکن یہ صرف پرائمری کے لیے اپلیکیبل ہوگا. اگر آپ ایلیمنٹری اور سیکنڈری میں جاتے ہیں تو اس میں 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہوگا. صحیح ہے. اور پری ریکویزٹ کوالیفیکیشن بی ایڈ آنرز ہوگی. بی ایڈ آنرز, ٹھیک ہے. اچھا ایک اس میں چیز اس میں یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں جو پرائمری کی ڈومین ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ایلیمنٹری یہ الگ الگ ہیں. یعنی پرائمری کا لائسنس یافتہ جو ٹیچر ہے وہ ایلیمنٹری میں ویسے بھی کام نہیں کر ستا. وہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے نا, یعنی بچے کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے. آ تو سکتا ہے نا, نہیں وہ اس صورت میں کہ بی ایڈ آنرز مکمل کر لے پھر اس کے لیے الگ لائسنس لینا ہوگا. پرائمری کے لائسنس پہ وہ ایلیمنٹری میں کام نہیں کرے گا, تھوڑا آگے بڑھے مزید کام کرے ایلیمنٹری کی طرف بھی جا سکتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے سے بات کی کہ جو ٹیچر لائسنس ہے باہر ممالک میں تو پہلے سے ہی چل رہا تھا اس پہ کام نا, اب ہمارے یہاں ماشاء اللہ کام شروع ہو گیا ہے. تو میں نے شروع میں بھی آپ سے پوچھا کہ کیا آگے لیکچرار یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کالج پروفیسرس کے لیے بھی کیا یہ ضروری ہے؟ تو آپ نے کہا بھی اس پہ بات نہیں ہوئی, اور یہ صرف اسکولس کے لیے. باہر ممالک میں کیا ہے, کیا وہاں لیکچرارشپ کے لیے یا پروفیسرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹیچنگ لائسنس ہے یا وہاں پہ بھی ہماری طرح کا نظام ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ ہمارے یہاں بھی جو تصور آیا نا بی ایڈ پروگرام ایم ایڈ پروگرام, یہ ظاہر سی بات ہے پریکٹس ویسٹ میں تھی پہلے. یعنی ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز یا ٹیچر لائسنس یا ٹیچر سرٹیفکیشن یہ کانسیپٹ تو ویسٹ میں تھا نا پہلے موجود, پھر وہی پورے اسٹرکچر یہاں پر آئے اور یہاں پر یہ پروگرام شروع ہو گیا. تو کور فوکس جو ٹیچر ٹریننگ کا ہوتا ہے وہ اسکول کے پرسپیکٹو میں ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, وجہ یہ ہے کہ اسکول میں رائٹ فرام ارلی چائلڈہڈ یعنی چھوٹے بچے سے لے کر جو پری اسکول میں ہے ابھی, وہاں سے لے کر یہ جتنے بھی یہ سمجھے K-12 باہر ممالک میں K-12 کی ٹرم استعمال ہوتی ہے, یعنی کنڈر گارڈن سے 12 تک یا پری K-12 ہوتا ہے. صحیح. تو اصل میں اس دوران جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جب یہاں تک وہ سارے ٹیچنگ میتھڈس کو استعمال کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کر دی جائے گی تو آگے وہ ویسے ہی میچور ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ ساری کنڈیشن پھر یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ نہیں اپلیکیبل ہوتی. بٹ اتنا ضرور ہے کہ ٹیچنگ میتھڈس بہرحال ان کے لیے بھی امپورٹنٹ, یعنی ایون یونیورسٹی کا بھی اگر پروفیسر ہے تو اس کو اگر ٹیچنگ میتھڈس نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے لیکچر میں اسٹوڈنٹ کا رسپانس اور دیکھیں گے, اور جو ٹرینڈ ہے جس کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا ہے اور میتھڈس اس کو پتا ہے اس کو امپلیمنٹ, اس کا بالکل آپ کو الگ افیکٹ آئے گا. لیکن زیادہ تر جو کور فوکس پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ پری کے یا K-12 تک کی کوالیفیکیشن ہے. اچھا جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے تو اب باقاعدہ نظام بن رہا ہے تو ان کو آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا,
لیکن جو کالج یا یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، لیکچرارز ہیں، ان کو اگر اس فیلڈ میں مہارت چاہیے اور پروفیشنل وہ ٹریننگ چاہتے ہیں، وہ کن اداروں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کیسے حاصل کر ان سکتے کے ہیں؟ لیے میں سجیسٹ کروں گا اف دے آر انٹرسٹڈ، کیونکہ عام طور پہ انٹرسٹ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی ریوارڈ ساتھ میں ملے. مطلب جب کوئی شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے بھی چل رہا ہوں تو فرق کیا پڑ رہا ہے. تو اس میں دو طرح کی موٹیویشن، ایک انٹرنسک ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنسک ہوتی ہے. انٹرنسک یہ ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اور بہتر پڑھائیں نا. اگر آج میں کالج میں لیکچررشپ میں ہوں یا پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو میرا دل خود کہے کہ میں اور بہتر پڑھا سکوں. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ آپ پر لازم کر دے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی ٹیچنگ پریکٹس کو کالج یا یونیورسٹی لیول پہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، میں ان کو کہوں گا دے شوڈ اٹینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ورکشاپس. وہ ورکشاپس اٹینڈ کریں، سرٹیفکیٹ کورسز کریں، ٹیچنگ ایجوکیشن پروگرامس میں انرول ہو. ایٹ لیسٹ بہت سارے ادارے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جو کوالٹی میٹ کرتے ہیں، کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں، ان کی طرف جائیں. ورکشاپس کی طرف جتنا وہ زیادہ انگیج ہوں گے تو ان میں خود ہی پھر مزید سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ورک شاپس ایک اچھا ٹول ہے ان کی ٹیچنگ پریکٹس کو بہتر بنانے کے لیے. اچھا شرجیل بھائی، ایک آخری سوال. کیونکہ آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماشاء اللہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو، کیونکہ میں نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے، آپ نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے، ہمارے درس نظامی میں تدریس کو ایک بہت زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی ہے. تدریس کو مدرسین جو ہوتے ہیں، جو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹس، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا باقاعدہ کرائیٹیریا نہیں ہے. تو وہاں کے مدرسین کو جو ہے وہ ایکسپیرینس، ان کو اس حوالے سے ایکسپوجر دینا اور ان کو اس حوالے سے ٹرین کرنا، اس کے لیے آپ نے کبھی کچھ سوچا ہے، کوئی پلان ذہن میں آیا ہے؟ کیونکہ ٹیچر پالیسی پہ اور ٹیچر ٹریننگ پہ بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں نے سوچا اس کو بھی ٹچ کر لیں. انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف پلان ذہن میں آیا بلکہ امپلیمنٹ بھی کیا الحمدللہ. اسلام آباد میں جب میں گیا تو پہلے جاتے ہی میں نے وہاں پر ایک ادارے میں، اور وہ جامعہ تھی، ایک مدرسہ تھا درس نظامی کا، وہاں میں نے وہاں کے اساتذہ کے لیے ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام کروایا. اور وہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ آپ مدرسے کے پرسپیکٹو میں یا علوم اسلامیہ کے پرسپیکٹو میں ٹیچنگ میتھڈس کو کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے پڑھانے کے طریقے کو کیسے آپ ماڈرنائز کر سکتے ہیں اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ایون کہ اسیسمنٹ بھی کس طرح امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں میں نے سیشن وہاں کیا، اس طرح 1-2 سیشن کراچی میں بھی کیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ انتہائی اہم سیگمنٹ ہے نا ہماری سوسائٹی کا، اور علوم اسلامیہ کی اہمیت سے کیسے انکار کیا جا سکتا. تو جو کور جو ہمارے دینی علوم ہیں ان میں تو پھر اور زیادہ اہمیت آ جاتی ہے نا. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ جامعات کے اندر بھی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہونے چاہیے. البتہ کانٹیکس ڈفرینٹ ہوگا، ظاہر سی بات ہے، مضامین ڈفرینٹ ہیں. کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے پیورلی ایکٹیویٹی بیس یا پیورلی جس طریقے سے آپ دیگر سائنسز میں کرتے ہیں وہاں پر نہ کر پائیں، لیکن البتہ ٹیچنگ کو امپروو ضرور کیا جا سکتا ہے، ٹیچنگ میتھڈس پہ کام کیا جا سکتا ہے، اسیسمنٹ میتھڈس پہ. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات اور بتاؤں کہ کچھ ادارے کر بھی رہے ہیں کام اس پر. میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اب مدارس کے لیے رہنمائے اساتذہ کے نام سے بھی کتابیں بنائی ہیں، اس پر وہ کام کر رہے ہیں. بٹ بہت زیادہ ویکیوم ہے اور کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور باہر سے تجویز دے کہ جناب یہ کیوں نہیں ہے مدرسے میں. ہمیں خود کرنا چاہیے، ہمیں آگے آ کر. پھر آپ بولیں گے کہ پریشر آ رہا ہے، پھر یہ کہ دیکھیں کوئی اور جب آپ کو کہے گا تو اس کے اپنے آبجیکٹیو ہوں گے، وہ شاید پھر کسی اور ٹریک پر لے کے جانا چاہتے ہیں. جب ہم خود بالکل کہیں اور نکل جائیں گے ہم. تو ہم وہ لوگ جو خود ہمارا بیک گراؤنڈ بھی کیونکہ جامعات اور دینی مدارس سے رہا، تو ہم خود اس میں ہمیں آگے آنا چاہیے اور ہمیں جامعات اور دینی مدارس کے لیے ورک شاپس اور ٹیچر ٹریننگ پروگرامس کو لانچ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. بہت بہت شکریہ شرجیل بھائی، ایک بار پھر شکریہ. اور جیسے میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ شرجیل بھائی ماشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں ان کی یہ دوسری بار ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے وہ تشریف آوری ہوئی ہے اور یہ دوسری پوڈ کاسٹ ہم نے ریکارڈ کی ہے. تو بہرحال جو بھی پوڈ کاسٹ آئی آپ دیکھیں گے اور سیکھیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.